بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبر میں فرشتوں کے سوالات۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کو دفن کیا جاتا ہے تو فرشتے جن میں سے ایک کا نام منکر اور دوسرے کا نام نکیر ہوگا اللہ کی طرف سے آتے ہیں۔ ان فرشتوں کی حالت بڑی خطرناک قسم کی ہوتی ہے۔ ان کی شکلیں اور صورتیں آدمی دیکھے تو گھبرا جائے۔ کالی رنگت اور آنکھیں نیلی، کس قدر ڈراؤنی شکل ہوگی۔ آواز ان کی بڑی گرج دار ہوتی ہے۔ ہاتھ میں ان کے گرز ہوتے ہیں۔ وہ ان کو لے کر آتے ہیں اور آدمی سے سوال کرتے ہیں۔ وہ سوال کیا ہوتا ہے؟ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال یہ ہوگا من دینک، تیرا دین کیا ہے؟ اور تیسرا سوال ہوگا من ھذا الرجل الذی بعث فیکم، یہ آدمی کون ہے جو تم میں بھیجا گیا تھا؟ ان کو پہچانتے بھی ہو یا نہیں؟ مومن اس کو صحیح جواب دے دے گا۔ فرشتے کہیں گے کہ ہم جانتے تھے تو ایسا ہی جواب دے گا۔ پھر آسمان سے ایک منادی آواز دے گا کہ میرے بندے نے سچ کہا، اس کے لیے جنت کا بچھونا لگاؤ اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ اور جنت کی جانب دروازہ کھول دو۔ نیز اس کے لیے تا حد نظر قبر کو وسیع کر دیا جائے گا۔ جب اس کے لیے یہ سب انتظامات ہوں گے تو وہ آدمی خوشی میں کہہ اٹھے گا کہ میں اپنے گھر والوں کے پاس جا کر ان کو ان باتوں کی خبر دینا چاہتا ہوں، مگر فرشتے اس سے یہ کہیں گے نم کنومت العروس، کے دلہے یا دلہن کی طرح سو جا، اب تجھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جگائے گا۔ اور اگر وہ مرنے والا کافر یا منافق ہوگا تو جواب میں ہائے ہائے کہے گا اور کہے گا کہ میں کچھ نہیں جانتا، لوگ جو کہتے تھے میں بھی وہی الٹی سیدھی کہہ دیا کرتا تھا۔ آسمان سے آواز آئے گی کہ اس نے جھوٹ کہا ہے، اس کو جہنم کا لباس پہناؤ اور آگ کا بچھونا لگا دو اور دوزخ کی طرف دروازہ کھول دو۔ نیز اس کے لیے قبر کو اس قدر تنگ کر دیا جائے گا کہ اس کی ایک جانب کی پسلیاں دوسری جانب کی پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ غور کرو قبر کی منزل کس قدر قابل عبرت ہے۔ اگر ایمان و عمل ہوگا تو اس کے لیے قبر جنت ہے، ورنہ قبر جہنم ہے۔ قبر میں ساتھ کوئی نہیں آئے گا۔ قبر میں کون ساتھ آئے گا؟ نہ باپ آئے گا نہ بیٹا آئے گا، سارے لوگ قبر پر آ کر دفن کر چلے جائیں گے۔ دنیا میں بہت چاہنے والے تھے، بہت دوست تھے، لیکن وہاں اپنی دوستی کا اظہار کرتے ہوئے کوئی نہیں کہے گا کہ میرا دوست مر کر قبر میں جا رہا ہے، میں بھی اس کے ساتھ جا کر سو جاؤں گا۔ بیوی شوہر کے ساتھ نہیں جائے گی، شوہر بیوی کے ساتھ نہیں جائے گا۔ ماں بہت محبت کرتی تھی لیکن مرنے کے بعد بچوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتی ہے، ڈر کے بھاگ جاتی ہے۔ اس طرح ماں باپ تک دور ہو جاتے ہیں، کوئی قبر میں ساتھ نہیں آتا۔ جیسے ایئرپورٹ پر بھی ہوتا ہے کہ پہنچانے والے آتے ہیں تو بس وہیں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اندر کون جائے گا؟ کوئی نہیں، سب باہر سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اب اکیلے ہی چلے جانا ہے، اندر جو بھی حالات پیش آ جائیں اس کو سنبھال لینا ہے۔ اور رخصت ہونے والا یہ شاعر پڑھتا ہے شکریہ اے قبر تک پہنچانے والوں، شکریہ، اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم۔ اللہ اکبر، کیا عجیب شاعر ہے۔ قبر میں جانے والا بول رہا ہے پہنچانے والوں کو جو اٹھا کر لائے ہیں، دفن کر چکے ہیں، اب ان سے کہتا ہے کہ اب آگے کسی کے آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی کو الاؤ نہیں ہے، ہم اکیلے چلے جائیں گے۔ قبر کی آواز، اس لیے قبر میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خود ہی تیار کرنا ہے کہ تنہا مجھے جانا ہے، اس کے لیے ساری تیاریاں ابھی سے کرنی ہیں۔ ایک حدیث یاد آ گئی کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لائے تو بعض صحابہ کو دیکھا کہ وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم کثرت کے ساتھ
یعنی لذتوں کو ختم کر دینے والی چیز موت کو یاد کرو تو وہ تم کو اس حرکت سے باز رکھے گی۔ پھر فرمایا کہ قبر روزانہ یہ کہتی ہے کہ میں اجنبیت کا مکان ہوں، میں تنہائی کا مقام ہوں، میں مٹی کا مقام ہوں، کیڑوں کا مکان ہوں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جنازے میں شریک ہوئے، صحابہ رضی اللہ عنہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ قبر کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ قبر روزانہ چیخ چیخ کر کہتی ہے کہ اے ابن آدم، تو نے مجھے کیسے بھلا دیا؟ کیا تو نہیں جانتا کہ میں تنہائی کا مکان ہوں، اجنبیت کا مکان ہوں، وحشت کا مکان ہوں، کیڑوں کا مکان ہوں اور تنگی کا مکان ہوں؟ اس تنہائی اور وحشت دہشت کے گھر میں اور کیڑوں مکوڑوں سانپوں بچھوؤں کے گھر میں ایک نہ ایک دن ہمیں جانا ہے اور وہیں سونا ہے۔ معلوم نہیں کہ ہمارے ساتھ کیا کیا پیش آئے گا۔ نذیر آبادی ایک شاعر گزرے ہیں، انہوں نے ایک نقشہ کھینچا ہے۔ کئی بار ہم نے یہ دیکھا کہ جن کا مشین بدن تھا، مبیض کفن تھا، جو قبر گھن ان کی اکھڑی تو دیکھا نہ عضو بدن تھا نہ تھا رکن تھا۔ کیا عجیب اور جامدار شاعر ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے کچھ نہ کچھ موت کی فکر کرو، آخرت کی تیاری کرو، یہی آخرت کی تیاری ہمارے لیے اصل ہے۔